ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا، بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، آدھے گھنٹے بعد آ جانا۔ اتفاق سے اس شہر کا قاضی بھی دکان پر آ گیا اور کہا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں جو آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا، کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو۔ مالک آئے تو کہنا، مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا، ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا، میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو۔ اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مقدمہ لے کر میرے پاس آئے گا۔ دکاندار نے کہا، خدا سب کا پردہ رکھے، اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا، مرغی کاٹ دی ہے؟ دکاندار نے کہا، میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی ہے؟ دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی، پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا، چلو عدالت کے قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے رستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں لگ گئی اور آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر 2 مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے پاس پہنچے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن لوگوں کا پیچھا کرنے پر ایک مسجد میں داخل ہو گیا اور مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹوں نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی 2 کیسوں کا علم اسے نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کا بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا کر کہا، ہم تینوں کیسوں کا فیصلہ یکے بعد سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ مرغی والا، جناب، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی۔ یہ کہتا ہے مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب، مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی، کیا تم خدا اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ قاضی صاحب، قاضی، کیا خدا کا گسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی، دوسرے مدعی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا، قاضی صاحب، اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے اور میری آنکھ ضائع کر دی ہے۔ میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی، بس رہنے دے، میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں۔ قاضی، تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب، اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی ہے جس سے وہ مر گیا ہے۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ایسا کرو کہ تم اس مینار پر جاؤ اور مدعی اس مینار پر چڑھ کر مرغی فروش پر اس طرح چھلانگ لگا دے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کام عدل کرنا ہے۔
ہمارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ دوستو، پاکستان میں بھی اگر قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کے لیے اور قانون بتائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔